سے یہ ہے کہ جو کہ بچہ جب کلاس 10 سے FSC کے بعد یا کلاس 10 کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یار میڈیکل میں جانا چاہیے, کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہیے, یا ہمیں انجینئرنگ میں جانا چاہیے, کیونکہ 3 میجر فیلڈ ہیں نا, تو کس طرح بچہ سلیکٹ کرے, کیسے وہ جو ہے ایک اپنے لیے ایک ڈائریکشن سلیکٹ کرے کہ اب مجھے اس ڈائریکشن پہ جانا چاہیے جو کہ صحیح ہے نا, تو وہ کیسے سلیکٹ کرے بچہ؟ اگر ہم ایک اینگل سے دیکھیں نا, ہمارے ذہن میں بھی یا تو یہ سوسائٹی نے ہمارے اوپر یہ امپوز کیا ہوا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں بس 2 ہی فیلڈ نظر آتے ہیں عموماً, یا تو ہمیں انجینئرنگ نظر آتی ہے یا ہمارے میڈیکل فیلڈ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 2 فیلڈز ہیں تو یہ سوسائٹی کے نا انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایک اسٹینڈرڈ بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس چیز کو نا ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ مانتے ہیں, لیکن یہ کوئی وہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جب بندہ 10 سال اگر ایجوکیشن میں گزار دینا تو اس اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے, اس طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر کیا کر سکتے ہیں. تقریباً سارے کے سارے سبجیکٹس جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ٹچ کر لیتے ہیں. اس کو اپنی اسسمنٹ کر لینی چاہیے, اپنے لیے ٹائم نکال لیں. آج کل اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتہ نا کہ مجھے کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. وہی نا وہ جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے نا کہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بس مارکس کے پیچھے لگے ہوئے. مارکس آ جائے, رٹے سے آ جائے یا کنسیپٹ سے آ جائے, جس طریقے سے بولیں گے مارکس آ جائے. مارکس ایک مرتبہ آ بھی گئے نا, پھر اس کے بعد بھی ان کو نا پتہ نہیں چلتا نا کہ میں مطلب کس فیلڈ میں جاؤں. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی. یہ کاؤنسلنگ مختلف قسم کے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, لوگ اگر وہ اٹینڈ کر لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہر فیلڈ کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ نا نالج آ جاتی ہے. کہ مثال کے طور پہ آرٹس فیلڈ ہے, یا مطلب اگر سول سروسز کی طرف اگر بننا چاہے, پولیٹیکل سائنس, لٹریچر کی طرف اگر کوئی بندہ جانا چاہے, میڈیکل فیلڈ کی طرف, انجینئرنگ, اس طرح LLB, جتنی بھی فیلڈز ہیں نا ساری کی ساری جتنی بھی وہ مسکنسیپشن ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اگر کلیئر ہو جائے تو پھر اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں اس فیلڈ میں نا آگے بڑھ سکتا ہوں. میں ایک اور چیز جو مجھ کو بتاتا ہوں, جو مجھ سے پوچھتے کہ یار جو میرے اپنی رائے میں تو وہ یہ کہ یار میں کہتا ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو نا اس فیلڈ کے ایٹ لیسٹ 10 بندوں سے مل لو, 5 بندوں سے مل کے بالکل سبجیکٹس کون سے ہیں, فیوچر کیا ہے اس میں, انسٹیٹیوٹس کون سے پاکستان میں آفر کر رہے اس چیز کو, تو آپ ایٹ لیسٹ 5-10 بندوں سے مل کر ان سے پوچھ لو بھائی کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, تو انجینئر کیا ہوتا ہے, میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ گاؤں میں انجینئر بہت کامیاب ہے تو گاؤں کے سارے بچے وہ انجینئر بننا چاہتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے جو بہت پیسے کما رہا ہے, بہت کامیاب ہے لائف میں, تو گاؤں کے سارے بچے چاہتے ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں. سو دیٹس ناٹ دی جس کو میں ایک اسٹینڈرڈ بولتے ہیں کہ یار وہ اسٹینڈرڈ پہ آپ نہیں اس کو ماپ سکتے کہ یار میں بھی ایسا بن جاؤں. آپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, میں ڈفرینٹ ہوں, ہر بندہ دوسرے سے اسی طرح ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے جس طرح بات کر دی شاہ فیصل کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو کم سے کم وہ 10 بندوں سے مل لے. ہاں ضروری ہے, جب آپ 10 سے 15 بندوں سے مل جاتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں سارا کچھ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ ان فیزز سے گزر چکا ہوتا ہے پہلے سے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہوں تو وہاں پہ کیسے انوائرمنٹ ہوتا ہے, آگے جا کے لائف میں نے جو بننا ہے, مجھے اگر کوئی جاب ملنی ہے یا مطلب میں نے کچھ اپنی طرف سے جو بھی کرنا ہے وہ ساری چیزیں کیسی ہوں گی, اسٹینڈرڈ کیا ہے اس کا, آگے اسکوپ کیا ہے, میں اپنا کیریئر کیسے سیٹ کر سکتا ہوں.